توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے مخلوق نے اپنے مولا کریم سے آشنائی حاصل کی۔ مخلوق دوزخ میں گرنے کو تیار، تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا، اس نور پاک نے دستگیری کی، اور رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت تشریف آوری کو یوں بیان فرمایا کہ تم تباہی کے دہانے پر دوزخ پہ گرنے کو تیار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دکھا ڈالی۔ خالق کی نعمتیں شب و روز ہم پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اس کی نعمتوں سے بہراور نہ ہوتے ہوں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید و فرقان حمید، جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، ایسی واضح کلام، ایسی بین کلام کہ جس پر چلنے والا کبھی خائف و حاضر ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ کریم کے آگے التجا کرنی چاہیے تو یہ، دعا کرنی چاہیے تو یہ کہ اے ہمارے کریم رب ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول ڈال، تاکہ تیرے خاص فضل اور کرم کے ساتھ جہاں ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں، وہاں تیرے خاص فضل و کرم کے ساتھ اس کو ہم سمجھیں بھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ یوں تو سارے کا سارا قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ مائی صاحبہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی سیرت پاک کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ تو مائی صاحبہ نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ اے شخص، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جا کے قرآن کریم کھول، اسے پڑھ، وہ سارے کا سارا میرے آقا علیہ السلام کی شان ہی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی سیرت پاک سے ہی بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم سے روشنی حاصل کرنے کی خاطر سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا صاحب قرآن کے ساتھ تعلق ہو، صاحب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت ہو، صاحب قرآن کے ساتھ آپ کا والہانہ پیار ہو۔ جب یہ عالم ہوگا تو پھر جب بھی آپ قرآن کریم کو کھولیں گے، جب اسے پڑھیں گے، جہاں سے اسے دیکھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ والا شان ہی آپ کے سامنے لاتا چلا۔ سبحان اللہ۔
شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے آقا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، آپ کے دل میں اپنے آقا کی محبت ہو۔ قرآن کریم سنبھالتا ہی اسے ہے۔ یہ جن کے کا عکس مبارک ہے، یہ میرے پیر کامل ہیں، یہ میرے رہبر و رہنما ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے شیخ ہیں۔ ان کو میں نے ہزارہا مرتبہ جب بھی دیکھا قرآن کریم کا درس دینے کا آپ نے ارادہ فرمایا، قرآن کریم سامنے آیا، ایک دم آپ نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگا کے رکھا، چوما، آنکھوں پہ پھیرا، ایسے ہی نورانی چہرہ تھا۔ ویسے ہی اللہ کریم کا بڑا کرم، فضل اور احسان۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے خاص طور پہ نوازے گئے۔ تسلی سے بیٹھیے گا، نماز کا مجھے بھی علم ہے اور میں خوب خبر رکھتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نماز کو ہم کس وقت تک ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس ہستی کا میلاد پاک ہے ان کی تعلیم سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی اتباع نہ کرے، وہ جھوٹا ہے، نافرمان ہے، منافق ہے، ایسے ہی بک بک کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ کی محبت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا سر سجدے میں پڑا ہوا، اسے کھانے کی ہوش ہو یا نہ ہو، سونے کی ہوش ہو یا نہ ہو، اسے نماز کی ہوش ہر وقت رہے گی۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، انہوں نے تو ہماری تربیت اس انداز سے کی۔ یہ انہی کی بات ہے جو میں نے آپ احباب کے آگے کی۔ کل پرسوں راجہ صاحب کسی جگہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہوں اور نماز نہ پڑھتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت کے اندر نماز ادا کریں گے۔ یہ پتہ نہیں چودھری بشیر کون سی محبت سے یہ محفل سے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ خاص ہی ہوتا ہے کہ ادھر بڑی محفل کا مزہ آتا ہے، لطف تو آتا کہ آپ مجھے کہتے کہ میں 2-5 منٹ اور گزر جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے اس طرف چلتے ہیں کیونکہ آپ ذہن کے اوپر رہے گی نماز۔ خیر اللہ کرے میرے اور آپ کے ذہن کے اوپر ہر وقت نماز ہی غالب رہے، کیونکہ اس سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، اے میرے پیارے آقا آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ ہماری نماز ہی اصل نماز ہے، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خیال جاتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا بھی بڑے خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت فیصلے ہیں نا، خوبصورت طریقہ اس کا بھی کہ اس نے کہا پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نہیں پڑھو۔ ہاں عبادت کرنی ہے نا میری، تو پرے ہو کے کر ہی نہیں سکتا، دیکھ اب اپنے آقا کی طرف، اپنے بادشاہ کی طرف، اگر ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ایسے ہی اٹھا، ایسے کر لے، یہی میری نماز ہے۔ جیسے وہ جھک رہے ہیں ویسے جھک جا، یہی میری نماز ہے۔ جس انداز سے وہ سجدہ کرے یہی میری عبادت ہے۔ ان کے عمل کو تو دراتا جا، میں تیرے لیے یہ عبادت لکھتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ انہوں نے تو ہمیں بتایا یہ، پڑھایا یہ، سمجھایا یہ کہ یہی دربار پاک ہے۔ اس وقت میں بات کرتے ہوئے گیا تھا قرآن کریم کی طرف، پھر میں ان کے
چہرہ مبارک کی طرف گیا. سبحان اللہ. صرف ایک بات اس پہ کرتے ہوئے کیونکہ وقت سامنے مختصر ہے, آگے چلوں گا. اسلام آباد میں ایک تقریب ہے, دنیا جہان سے وفود آئے ہوئے تھے. اس تقریب میں شرکت کے لیے میرے شاہ کامل بھی تشریف لے گئے. جب آپ ادھر سے واپس تشریف لائے تو شام سے ایک وفد آیا ہوا تھا, وہ پیچھے پیچھے عیدگاہ آ گیا. ان کے شیخ ساتھ تھے, 7-8 لوگوں کا وفد تھا. میرے شیخ کے ساتھ بیٹھے رہے, گفتگو ہوتی رہی. خاصی دیر گفتگو کے بعد کہنے لگے کہ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں, آپ کی بیعت لینا چاہتا ہوں. سب عربی میں گفتگو ہو رہی ہے بیعت کی. کہنے لگے میں ایک ہی دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں, میرے لیے ایک دعا کیجئے کہ میرے لیے مجھے شہادت کی موت چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے یہ موت نصیب ہو تو میں اکیلا نہ ہوں, میرا جو خاندان ہے, میرے بیوی بچے ساتھ ہوں. میرے اپنے لیے دل میں یہ خواہش ہے, میں اپنے عیال کے لیے بھی یہی خواہش رکھتا ہوں. دعا کرائی چلے گئے. کچھ عرصہ گزر گیا, میرے شیخ نے بھی بازار پردہ فرما لیا. پھر کوئی تقریب تھی, کوئی وفد آیا شام سے پاکستان میں, وہ عیدگاہ پہنچا. میرے تک پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے شیخ نے جو اس دنیا میں نہیں رہے, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب پاکستان جاؤ تو عیدگاہ راولپنڈی میں ایک جگہ ہے, ادھر ضرور جانا. ہمارے شیخ تو اس دنیا میں نہیں ہے, وہ کہیں جا رہے تھے, اوپر سے ہیلی کاپٹر سے ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی, پورے خاندان سمیت انہوں نے جام شہادت نوش کیا. لیکن انہوں نے کہا تھا ہمیں جب ادھر پاکستان سے گئے تھے کہ اگر پاکستان جانا ہوا تو عیدگاہ میں ایک شخصیت ہے جن کو میں دیکھ کے آیا ہوں, ادھر جانا, ان کی پیشانی پہ میں نے نور مصطفیٰ. میرے شیخ نے بھی پردہ فرما لیا, آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں. میں روز شریف لے گیا. بڑی دیر تک وہ آپ کے قدموں میں کھڑے رہے مراقبے میں, اور جب پیچھے ہٹے تو ان کی زبانوں پہ یہی تھا کہ کاش ہمیں زیارت ہو جاتی. لیکن ہمارے شیخ نے, انہیں اپنے شیخ کی بات کی, ہمارے شیخ نے ٹھیک کہا تھا. ان کی پیشانی تو ہم نہیں دیکھ سکے, لیکن ان کے قبر انور کے اوپر ہم چہرہ. اس حوالے سے بہت آگے نکل سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا جب قرآن کریم آتا یہ چومتے, چہرے سے اچھے طریقے سے لگاتے, آنکھوں پہ لگاتے, اور دیکھنے والے دیکھا کرتے. جب قرآن کریم ہٹا کرتا تو آپ کا چہرہ جو ہمیشہ روشنی دے رہا ہوتا, چمک رہا ہوتا, اس کی چمک بڑھ جایا کرتا. پھر قرآن کریم کھلتا, آپ کی نگاہ, آپ کا ہمیشہ عادت مبارک تھی, آپ کبھی تیاری کر کے یا وہ نہیں جیسے ہوتا ہے کہ آج اس آیت پہ بولنا ہے, اس جگہ پہ بولنا ہے, آپ آنکھیں بند کر رکھتے, ایسے کھول دیا کرتے. کہ جو بھی جگہ آتی آپ کی آنکھ کھلتی. الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی, حافظ حدیث بھی, آپ کی نگاہ پڑتی آیات مبارکہ کے اوپر, پھر آپ کے چہرے سے اور روشنی پھوٹنے لگتی, آنکھیں بند ہوتی, قرآن کریم پڑھتے, جس جگہ تک آپ ارادہ فرماتے اس وقت بیان کرنے کا, پھر آپ کی زبان سے نکلتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرما دیجئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کا بیان جاری ہو شروع ہو جاتا. لنک جڑا ہوا ہوتا, جو بات کر رہا تھا, لنک کدھر جڑا ہوتا؟ صاحب قرآن کے ساتھ. قرآن کو دل سینے سے لگاتے, آنکھوں پہ ملتے,
चूमते खोलते फिर सामने रखते फिर कुरान करीम इस अंदाज से एक समुंदर। हमारे बानी तरीकत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिनके अक्स को शेख हनीफ साहब के घर में शेख नाज़िम आप देखते हैं तो ये बताया करते हैं अक्सर और बेशतर कि बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह को आप खुद बताइए कैसे कहते हैं कहते देखो इनके ये चेहरे पे मखलूक नूर, ज्यादा है। कहते देखो इनके चेहरे पे नूर कितना है। दूसरा जुमला और फिर कहते दूसरे हैं कि उन लोगों से कह दो जो नहीं हम लोगों को मानते औलिया अल्लाह को इन जैसा चेहरा ही फोटो में लेकर आए। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में जिधर तक आवाज नहीं पहुंची है जो बताते हैं जो जिनके सामने हुआ था इसलिए मैंने नहीं कहा कि वो आप फरमाते हैं कि देखो चेहरे को सामने करके बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक्स को कि ये देखो औलिया अल्लाह किसी तारफ के मोहताज नहीं होते। देखो इनके चेहरे पे कैसा नूर है। और वहाँ करते जो लोग नहीं मानते अल्लाह वालों को उन्हें को है कैसा चेहरा ही ला के देखो। और बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं आपकी 80 साल से ज्यादा उम्र हुई। आप फरमाते हैं मैंने जब आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में मैंने कुरान पाक बित तर्जुमा हिफ्ज किया। और आप फरमाते हैं मैं जब भी कुरान करीम को खोलता हूँ मुझे यूं लगता है कि आज मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ। मेरे शेख जब इसको खोला करते तो फिर वो आप ही का बयान होता, आप पे खूबसूरत अंदाज होता। तो बात मैं क्या कर रहा था अब आपको याद होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि बंदे का ताल्लुक साहिब कुरान से जुड़ा हुआ हो, उधर कनेक्शन हो, उधर की मोहब्बत हो, फिर कुरान करीम बंदा जब भी खोलेगा जिधर भी पढ़ेगा साहिब कुरान से मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं देगा कुरान। याद रखिएगा, अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम का और मामला था, फला मुकाम पे पहुंच, फला जगह जा, यह मुकद्दस वादी है, जूती उतार दे, ये कर वो कर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने बिस्तर मुबारक पर हैं, कुरान करीम उधर हाजिर है। आप सफर में है, कुरान करीम पीछे पीछे सफर में। रास्ते कुरान करीम अपनी क्या बताता है, क्या बताता है? मैं कहता हूँ साहिब कुरान, और ये कुरान से साबित है। कुरान अपनी शनाख्त क्या बताता है? ये मक्की है, ये मदनी है। ये कि जिस वक्त रसूलुल्लाह उधर थे तो वो कहता है उस वक्त मैं मक्की था, जिस वक्त रसूलुल्लाह मदीना तुल मुनव्वरा में थे उस वक्त मदनी था। जब आप सफर में है आगे आगे रसूलुल्लाह, पीछे पीछे कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपके साथ ताल्लुक जुड़ता है, जब आपके साथ कनेक्शन होता है, फिर कुरान करीम बताता है कि हाँ मैं तुझे बताऊं कि तेरे आका की शान है क्या, तेरे बादशाह है कौन, तेरे शहंशाह को अल्लाह ताला ने किस कदर बुलंद व बाला दर्जा बता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में खुद भी फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रौनक अफरोज हैं शानों के साथ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मुबारक होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी निगाह मुबारक उठाते तो पीछे दूर तक देखते। आदम अलैहिस्सलाम तक पहले और अपने गुलामों को जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में हाजिर हुआ करते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते कि आओ मैं तुम्हें बताऊं ऐसा हुआ 1000 साल पहले, इतना अर्सा बेहतर ये हुआ, उस वक्त ये हुआ, फला वक्त ऐसा था, फला वक्त ये था।
میں کوئی سوال کرتا کسی بھی وقت کے بارے میں کرتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے کیونکہ پوچھنے والے کو پتا ہوتا کہ جن سے میں پوچھ رہا ہوں یہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے میرا کی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں اور غلام کا کیا عقیدہ ہوتا کہ یہ سب کچھ جاننے والے. اس لیے پوچھا تھا نا اے میرے بادشاہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی تھی؟ کیسا عقیدہ تھا؟ کتنا کامل عقیدہ تھا؟ کتنا پختہ ایمان تھا کہ یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس نے اگر سب سے پہلے کسی چیز کو بنایا تھا تو وہ کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا آج سن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا. کچھ نہیں تھا تو میں کچھ نہیں تھا تو میں تھا. آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کسی وقت آگے کی طرف نگاہ اٹھاتے 100 سال بعد 500 سال بعد 1000 سال بعد یا جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یا قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو ایسے کائنات میرے سامنے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تم میں سے اسے بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا, اسے بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جائے گا. اس سے نہیں اس کے باپ کے نام سے بھی بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوتے شانوں کے ساتھ مصلی مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. میرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. صفوں کو سیدھا رکھو جیسے میں آگے سے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھنے والا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر یوں گمان نہ کرنا کہ جب تمہاری نگاہ مجھے نہ پائیں اس وقت بھی اس چیز کا پختہ یقین رکھنا کہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا. میں اپنے امتی کو کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ میں نماز پڑھا ہوں بچشم خود بلا دو. علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے دیکھنے والے ہر چیز کی خبر رکھنے والے وہ بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں. میں قرآن کریم کے حوالے سے بات کر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو کہ میں ایک ایسا وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص میرے ممبر کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہوگا اور بصرت لگائی ہوئی ہوگی بڑی رونق کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا کہہ رہا ہوگا قرآن کریم کو یہ قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کریم سے ساری زبان کوئی نکلتا ہے وہ تھے جو رسول اللہ کا بھی ادب ہے اللہ تعالیٰ اس کے پلے کچھ رہنے ہی نہیں دیتا اور ہر جگہ سے نکل جاتا ہے. ہم جدھر قرآن کریم آئے گا ہماری کوشش ہوگی اوپر سے اوپر رکھیں اس کی جتنی تکریم اور کر سکے کریں. ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے رب کا کلام ہے یہ قرآن مجید ہے لیکن تسی انہاں کی دیکھو کھڑے ہو جائیں گے پیروں چ رکھ کے اور اس کے بعد صد افسوس ہے اس کے اوپر. قابل ملامت ہے وہ شخص کہ جو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس طرف دیکھنے کی بھی کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہے. اس کے پاس کیسا ایمان ہے وہ کیسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسا خوبصورت یہ منظر کھینچ رہے تھے کہ ہر جگہ سے مایوسی کے بعد آپ کے دربار کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. وہ کس منہ کو لے کے وہ تو کریم ہے وہ تو کریم تھے کریم ہے اور اس وقت بھی کریم ہی ہوں گے. لیکن اس وقت کی فکر کر کہ آج تیری نگاہ رہے تو گنبد خضرا کے اوپر تیری زبان پہ رہے تو درود و سلام رہے
تیرے دل میں رہے تو رسول اللہ کا عشق رہے. تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو اپنے آقا کے اوپر, تیرے میں جذبہ ہو تو رسول اللہ کے اوپر مر مٹنے کا. تجھے اچھی لگتی ہو تو وہ زبان جو تیرے نبی کی کے وفادار کی زبان ہو. غدار تجھے ایک آخرت آتا ہو, نمک حرام کی طرف تو دیکھنے کے لیے سیکنڈ نہ نکال سکے. امتی, رسول اللہ کے امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنے مقدر پہ فخر کیا کرو, شکر کیا کرو اپنے رب کا. کل قاری صاحب نے خوبصورت موضوع ایک حنیف صاحب کے گھر پہ چھیڑا تھا. انہوں نے بھی اس بات پہ کہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کے بھیجا. ہاں, میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر چیز کی خبر رکھنے والے, ہر چیز کے جاننے والے, ہر چیز کے دیکھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, سامنے ہے میرے, کوئی چیز میرے سے پوشیدہ نہیں. اس کی زبان سے نکلتا ہے قرآن یوں کہتا ہے, قرآن یوں کہتا ہے, قرآن یوں کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں 10 بار میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ قرآن یوں کہتا ہے. ایک بار اس کی زبان سے نہیں نکلا کہ قرآن کریم اسے ملا کہاں سے ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ ہے, میرا رب یہ فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں 10 بار اس نے یوں کہا کہ قرآن یوں کہتا ہے, ایک بار میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آیا. آپ فرماتے ہیں اس نے قرآن کریم کی طرف رجوع ہی نہیں کیا, اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں, اس نے رجوع ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا ہوتا, اگر اس نے کنیکشن جوڑا ہوتا, تو آپ فرماتے ہیں 10 بار اس کی زبان سے نکلتا کہ رسول اللہ یوں فرماتے ہیں, پھر کہتا کہ قرآن کریم میں یہ آیا. اگر وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کریم, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس کا تعلق میرے ساتھ اگر وہ قرآن کریم کی طرف اس نے رجوع کیا ہوتا تو قرآن کریم اس کا تعلق میرے ساتھ جوڑ دیتا. میرے عزیز ساتھیوں, وقت ہے نہیں لبا کہ میں مضمون پھیلا سکوں. میں اگر آپ کے ساتھ ساری زندگی بھی بولتا رہوں گا, میرے پاس اور نہ کوئی رخ ہے, اور نہ کوئی رنگ ہے, اور نہ کوئی خوشبو ہے, اور نہ کوئی ذکر ہے, اور میرے پاس وقت ہے کسی اور چیز. میرے لیے میرے شہنشاہ انہی کے ذکر میں سکون ملتا ہے. ابھی بشیر صاحب بڑے سادہ سے لفظوں میں ایک بات کہہ گئے تھے کہ اس طرح کی ایک اس رنگ والی ایک محفل تو دکھا کہ جو رسول اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہو. آقا کی محبت اگر کہیں سے ملتی ہو, رسول اللہ کا پیار کہیں سے ملتا ہو, کسی جگہ یہ خزانہ مل جائے کہ جو کسے مل گیا, یہ اکثر فرمایا کرتے کسی کو اگر قارون کا خزانہ مل گیا اور رسول اللہ کی محبت اس کے پاس نہیں ہے تو آپ فرمایا خالد مقولی. آپ فرمایا کرتا کہ کسی کو رسول اللہ کی محبت حاصل ہو گئی, اس سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں. رسول اللہ کی محبت کو اپناؤ, رسول اللہ کے ساتھ والہانہ عشق کرو, آقا کی محبت میں ڈوب جاؤ, آقا کے ساتھ پیار کرو جیسا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور کھری محبت میں ہمیں موت دے تو اس محبت میں, ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اس محبت میں. رب کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرو. رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پہلے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ